الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل جلالہ و سبحانہ الواحد الأحد الملک العزیز الجبار، وہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا یکتا بادشاہ نہایت غالب سب سے زبردست۔ کل شیء ملکہ، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اس کا ملک ہے، اس کا ڈومینین ہے۔ وکل شیء خلقہ، اور ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ، اور ہر چیز اس کی قدرت کے کمال یا پرفیکشن اور اس کی پرفیکٹ علم پر دلیل ہے، ایویڈنس ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يُشِيرُ عَلَى كَمَالِ رَحْمَتِهِ وَعِزَّتِهِ، اور ہر چیز اس کی پرفیکٹ رحمت اور پرفیکٹ مائٹ کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ، اور ہر چیز اس کے پرفیکٹ علم اور پرفیکٹ حکمت پر ایویڈنس ہے۔ نصب علی اعلام الہدا علی باب حجتہ، اس نے ہدایت کے سائنس فکس کیے ہیں ایویڈنس کے دروازوں پر۔ فکل شیء ینطق لعظمتہ، پس ہر چیز اس کی عظمت بیان کرتی ہے۔ وکل شیء یسبحہ بحمدہ، اور ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يَشْهَدُ بِوَحْدَانِيَتِهِ، اور ہر چیز اس کی وحدانیت پر گواہی دیتی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ مُسْتَجِيبُ لِمَشِيئَتِهِ، اور ہر چیز اس کی مشیت پر رسپونڈ کرتی ہے۔ وَخَاضِعٌ لِكِبْرِيَائِهِ، اور اس کی کبریائی کے آگے ہمبلڈ ہیں۔ وَمُسْرِعٌ إِلَىٰ إِرَادَتِهِ، اور کوئک ہے اس کے ارادے کو پورا کرنے میں۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ هو سبحانہ الملک الحق، وہ سبحانہ و تعالی عظیم بادشاہ حق ہے۔ الذی تشہد بوحدانیتہ الذرات والمجرات، وہ جس کی وحدانیت کی گواہی ذرات اور گیلیکسیز دیتی ہیں۔ وَتُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ جَمِيعُ المخلوقات، اور ساری مخلوقات حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ وَتَنْطَقُ بِعَظَمَتِهِ جَمِيعُ الکائنات، اور ساری کائنات اس کی عظمت بیان کرتی ہے۔ وَيُمَجِّدُهُ جَمِيعُ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے ہر ایک اس کو گلوریفائی کر رہا ہے۔ وَتَسْجُدْ لِجَلَالِهِ وَجَمَالِهِ كُلِّ الْبَرِيَّاتِ، ساری مخلوقات اس کے جلال، اس کی میجسٹی اور جمال کے لیے سجدہ ریز ہیں۔ وَتَخْضَعُ لِعَظَمَتِهِ جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ، اور اس کی عظمت کے آگے جھکی ہوئی ہیں ساری مخلوقات۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے انسان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اللہم زدنا ایمانا وفقا ویقینا۔
اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائنڈفل گلوریفیکیشن میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے کس بارے میں بات کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی کے بارے میں جو انہوں نے ہمیں ان بیوٹیفل ڈیز کے بارے میں دی ہے. اور وہ کیا کہ یہ دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور ان میں کیا گیا کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو باقی دنوں میں کیے گئے عمل سے محبوب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت کرو تحلیل کی اور تکبیر کی اور تحمید کی. اور تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم مائنڈفل گلوریفیکیشن میں ان الفاظ کے اوپر کانٹمپلیٹ کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکرائب کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے. اور کل ہم نے اللہ اکبر کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا. میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گی کہ کل کے ڈسکشن کے حوالے سے آپ کو کیا بات یاد رہی یا کس بات سے آپ کا مائنڈ فل رہا؟ جی ادھر مائک دے دیں فرنٹ پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جی بالکل اس کا بہت فائدہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ایک کمیونل لرننگ کرتے ہیں. اس کے سوشل ایفیکٹس بھی ہیں، اس کے ہمارے اوپر اسپریچول ایفیکٹس بھی ہیں، ایموشنل ایفیکٹس بھی ہیں، اور یہ ساری چیزیں مل کر ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ہماری جو لرننگ ہے اس کو انہینس کرتی ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسی اپرچونٹیز پرووائڈ کی ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تکبیرات کو دیکھتے ہوئے جائیں گے. کل بھی ہم نے ان کے میننگز دیکھے تھے، آج بھی ہم ایک دفعہ دیکھتے ہوئے جائیں گے تاکہ ہم ریکال کر سکیں کہ تکبیرات میں کیا کیا کانسیپٹس ہیں جو کہ ریپیٹڈلی ہم پڑھتے ہیں. رائٹ. تو پہلی تکبیر جو مسنون ہمیں ملتی ہے وہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر و اجل. اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر و اجل. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. اللہم انت اعلی و اجل من ان تکون لک صاحبۃ او یکون لک ولد او یکون لک شریک فی الملک او یکون لک ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہم اغفر لنا. اللہم ارحمنا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اور یہ جو لاسٹ تکبیر ہے یہ تو ہم اپنی دعا استفتاح میں بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو کیا ہے. تو ذی الحج کے ان 10 دنوں میں ہم اپنی دعا استفتاح میں اس کو ایڈ کر لیں، جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. تو ان تمام تکبیرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یکتا ہونے کا ذکر ہے، اللہ کی حمد کا ذکر ہے کہ اللہ ہی کے لیے حمد ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی پاکی ہے. کل ہم نے اللہ اکبر کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا. آج انشاءاللہ تعالی ہم لا الہ الا اللہ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. اور کل ہم نے اس کے حوالے سے ایک آپ کو حدیث بھی شیئر کی تھی. تو لا الہ الا اللہ کا یہ جو ورڈز ہیں یہ کلمہ توحید ہیں، یعنی توحید کے الفاظ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یکتائی، اللہ کے اکیلے ہونے، اس کے واحد معبود ہونے کو ڈکلیئر کرنے والے الفاظ. اور ہیں تو یہ سمپل سے 4 الفاظ، لیکن ان کی بہت پاور ہے، ان کی بہت عظمت ہے، اور یہ بہت وردی ہیں. اور ان کلمات کی ایک لائٹ بھی ہے، ان کا ایک نور ہے. رائٹ. اور موسٹ بیوٹیفل کلمات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے. معنی آئی ہوپ آپ سب کو آتا ہوگا. کیا معنی ان الفاظ کا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ نے لا کر دیا تمام معبودوں کو سوائے اللہ کے. رائٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ سے ایک حدیث شیئر کی تھی کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام پر جب وفات آئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی.
دو چیزوں کا حکم دیا اور دو چیزوں سے روکا۔ انہوں نے حکم دیا کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ کی پاور اور جو اسٹرینتھ یا اس کا جو ویٹ انہوں نے بتایا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اگر ایک اسکیل میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے اسکیل میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اور اس کی ایکسپلینیشن میں بیسیکلی ہم کیا امیجن کریں کہ اگر ساتوں زمینیں، ذرا امیجن کریں ساتوں زمینیں ہیں، وہ اپنے پہاڑوں کے ساتھ، وہ اپنے میدانوں کے ساتھ، وہ اپنے سمندروں کے ساتھ، وہ اپنی نہروں کے ساتھ، وہ اپنے شہروں کے ساتھ، وہ اپنی بستیوں کے ساتھ، اور آف کورس شہروں میں انسان رہتے ہیں، انسانوں کے پاس ساز و سامان ہے، ان کے گھر ہیں، ان کے ٹریجرز ہیں، ان کا روپیہ پیسہ ہے، اپنے سونے چاندی کے ساتھ، مائنز کے ساتھ، لوہے کے ساتھ، مٹی، ساری چیزوں کے ساتھ، انسانوں کے بنائے ہوئے گھر، انسانوں کی بنائی ہوئی انڈسٹریز، مشینیں، ایکوپمنٹس، گیجٹس، یہ سب کچھ جو کچھ زمین کے اوپر ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، یہ سب ایک اسکیل میں رکھ دیے گئے۔ سوچئے ایک ہیوج اسکیل ہے، اس میں ایک طرف یہ ساری چیزیں رکھی گئیں۔ پھر اس کے بعد مزید اس میں کیا ایڈ کیا جا رہا ہے؟ آسمان، ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، تو سارے ستارے، ساری گیلیکسیز، سارے سیارے، پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک کے، اور ہر آسمان اپنے فرشتوں کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہر آسمان پر فرشتے ہیں، اور کتنے فرشتے ہیں؟ لا تعداد، رائٹ؟ وہ بھی سب لے لیجئے۔ پھر جنت اور جو کچھ ان میں ہے، جنت کے محلات، نہریں، باغات، جبریل، میکائیل، اسرافیل، سور، اور ہر وہ چیز جو عرش کے نیچے ہے، وہ بھی اس ایک پلڑے میں آ گئی، رائٹ؟ یعنی نظر آنے والے آسمان کی گیلیکسی، سولر سسٹم، سب بڑے بڑے سٹارز جن کی ہم کل بات کر رہے تھے، وہ بھی، اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ضرور لا الہ الا اللہ والا اسکیل جھک جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی ایک طرف تو ہمیں اس کا ویٹ پتہ چل رہا ہے لائک ان فزیکل سینس، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں اس کی ورتھ پتہ چل رہی ہے کہ سب سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یعنی جب کوئی انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اور پورے شعور کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو پھر یہ اس کی پاور کتنی ہے کہ یہ کلمہ آسمان تک چلا جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کو بھر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ کی پاور یہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے اس کی مصیبتوں سے نجات دلا دے گا، اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یعنی اب تک جتنی بھی مشکلات آئی ہیں وہ تو آ گئیں، لیکن اب یہ کلمہ اس کو، انسان کو، اس کی تمام مشکلات سے نجات دلا دے گا، اور یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ صحیحہ کی حدیث میں ہے۔ سیدنا نوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا میرے بندوں کو بلاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا یا رب یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کے درمیان 7 آسمان اور اس سے آگے عرش حائل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تو ان کی پکار قبول ہوگی۔ یعنی سمپلی اس کا کیا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جو بھی دعا آپ کریں گے وہ قبول کر لی جائے گی۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ ورڈز اتنے پاورفل ہیں۔ نوف یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین اور اس کی تمام چیزیں لوہے کی شیٹس بن جائیں اور ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے تو یہ کلمہ لوہے کی ان تمام شیٹس کو پھاڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے گا۔ یعنی اس کلمے کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کب؟ جب میں اور آپ اس کو مائنڈفلی یا پورے شعور کے ساتھ کہیں۔ اس کے علاوہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایمان پر ہمیں استقامت عطا کرتا ہے، یا یوں کہیے کہ استقامت کی بنیاد ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا مطلب؟ یعنی انسان ایمان پر قائم رہتا ہے، اور آخرت میں یعنی قبر کے سوالوں کے جواب میں ثابت قدمی رہتی ہے۔ سورہ فصلت آیت 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ثابت قدم رہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کی گواہی پر ڈٹ گئے۔ یعنی جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، آپ نے سمجھ لیا، اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن آپ اس کلمے پر قائم ہیں، تو یہ دراصل ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک لبریٹنگ کلمہ ہے جو ہمیں ہر ایک کی غلامی سے نجات دلاتا ہے۔ ایکچولی ہم صرف ایک ہی کے غلام ہیں، کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے اور ہماری فطرت میں کسی بڑی چیز سے امپریس ہونا رکھا گیا ہے، ہمارے اندر ایک مروبیت رکھی گئی ہے اور ہم کسی کو تلاش بھی کرتے ہیں کہ کوئی سپیریئر بینگ ہو جو ہماری کمیوں کو کمپلیمنٹ کر دے، جس کے اوپر ہم ریلائے کر سکیں، تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے اللہ تعالیٰ، تو جو بھی ہمیں لگتا ہے کہ او یہ امپریسو ہے تو ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ان ساری غلامیوں سے ہماری نجات مل جاتی ہے ہمیں۔ اس کلمے کی ورد کا اندازہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے تو لگا رہے ہیں کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اور فرمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اسے لا الہ الا اللہ کا یقینی علم تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔ آپ کو ہے یقینی علم؟ یقینی علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایک ہے انفارمیشن جو میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ انفارمیشن یا یہ نالج یقینی علم کب بنتا ہے؟ کیسے بنے گا؟ کیسے ہوگی ٹوٹل ریلائنس؟ کیسے مانیں گے ہم عمل میں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں آگے؟ نمین، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج، unless you know him، آپ کو یہ علم یقینی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو لازماً علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے کے بارے میں نالج ایکوائر کرنی فرض ہے، رائٹ؟ علم کے اعتبار سے بھی یہ پہلا فریضہ ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی پہلا فریضہ ہے۔ دیکھیے ہم آغاز کرتے ہیں علم سے، جاننے سے آغاز کرتے ہیں۔ اس جاننے کا سفر جو ہے وہ یقین کے اوپر اینڈ ہونا چاہیے، اور وہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ نالج ایکوائر کریں گے، اس نالج کے اوپر کانٹمپلیٹ کریں گے، اس نالج کو اپنی بینگ کا حصہ بنائیں گے، اپنے شعور کا حصہ بنائیں گے، اپنا ورلڈ ویو بنائیں گے، اپنا وہ لینس بنائیں گے جس کے تھرو ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ایک مومن کا پرسپیکٹو۔ جب وہ بن جاتا ہے، اور وہ کب بنتا ہے؟ وہ علم کے بغیر نہیں بن سکتا، وہ علم کو انٹرنلائز کیے بغیر نہیں بن سکتا، رائٹ؟ پھر وہ آپ کو وہ ایکسپیرینشل نالج حاصل ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں معرفت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یکتا ہونے کا احساس آپ کو ہمہ وقت پوری قوت کے ساتھ موجود رہتا ہے، رائٹ؟ اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے افضل نعمت اس کلمے کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یعنی یہ نعمت تو ہمیں مل گئی کہ ہمیں معلوم ہو گیا لا الہ الا اللہ، اب اس کی انڈرسٹینڈنگ اس سے بھی افضل نعمت ہے۔ اور یہ کلمہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ دنیا اور اس میں کیا کچھ ہے؟ کیا کچھ ہے دنیا میں؟ لگتا ہے آپ لوگ دنیا میں نہیں رہتے۔ دنیا میں کیا کچھ ہے؟ دنیا میں ہماری پسند کی چیزیں ہیں، روپیہ پیسہ ہے، جو جو چیزیں ہمیں بھاتی ہیں وہ ہیں، کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنا ہے، پوزیشنز ہیں، رشتے ناتے ہیں، چیزیں ہیں، رائٹ؟ گولڈ، سارے جوز آپ لے آئیے، جتنی بھی مائنز ہیں، جو بھی وردی چیزیں ہیں، لیکن ان سب سے بہتر یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ افضل اور محبوب ترین کلام وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، بڑائی بیان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بہترین ثنا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ڈونٹ یو تھنک از بیوٹیفل؟ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیں، ثنا بیان کرنا چاہیں، اپنی دعا قبول کروانا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہیے جو سب سے بڑی ریالٹی ہے، اور وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر وہ اسی پر مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، بہت بڑا صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کے ابتدائی دور میں لوگوں سے فرمایا کرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
یعنی سکسیس کے لیے، دنیا اور آخرت کی سکسیس کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث قدسی بیان فرمائی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حدیث کے اینڈ میں کہتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میری عزت، میرے جلال، میری کبریائی اور میری عظمت کی قسم، میں دوزخ سے ان لوگوں کو نکال لوں گا جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، چاہے کوئی عمل نہیں بھی کیا ہو، صرف لا الہ الا اللہ کہا ہو تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جہنم سے نکال لیں گے۔ اور اس کلمے سے، لا الہ الا اللہ سے، انسان کو قلب سلیم حاصل ہوتا ہے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ وہ دل جو آخرت میں کام آئے گا۔ ہر وہ انسان جو قلب سلیم لے کر گیا اللہ کے پاس، بس وہی سکسیسفل ہوا، وہ جو ساؤنڈ ہارٹ ہے۔ اور قلب سلیم وہ دل ہے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے۔ اسی طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کلمے کا ایک نور بھی ہے، اور اس کلمے کی لائٹ یا نور ہر انسان کے دل میں اس کے اس کلمے پر ایمان اور یقین کے مطابق ہوتا ہے۔ کتنا آپ کو یقین ہے اس پر، رائٹ؟ اور جتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے اتنا ہی انسان کا ایمان بھی انکریز ہوتا ہے اور یقین بھی بڑھتا ہے اور کلمے کا نور بھی بڑھتا ہے۔ قیامت کے دن یہ نور ظاہر ہوں گے۔ ابھی تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا نا کہ کس کا نور کتنا ہے، کیونکہ وہ ہڈن ہے دنیا میں، لیکن قیامت کے دن یہ نور ظاہر ہوں گے اور انسان کے آگے آگے اسی مقدار کے مطابق ہوں گے جس مقدار میں کسی انسان کے دل میں اس کلمے کا نور ہوگا۔ تو کسی کے دل میں لا الہ الا اللہ کا نور سورج کی طرح ہوگا، اور کسی کے دل میں چاند کی روشنی کی طرح ہوگا، کسی کے دل میں چمکتے ستارے کی طرح ہوگا، کسی کے دل میں ایک بڑی مشل جو ہوتی ہے، بڑی لائٹ ہوتی ہے، اس کے جتنا ہوگا، کسی کے دل میں روشن چراغ جتنا ہوگا، اور کسی کے دل میں ٹمٹماتے ہوئے چراغ جتنا ہوگا۔ لائٹ جب جل رہی ہے لگتا ہے بس ابھی بجھنے والی ہے۔ ہر ایک انسان کی نالج اباؤٹ اللہ ہر ایک انسان کے ایمان اور یقین کے مطابق، رائٹ؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں اور پھر اس کا پورا بینیفٹ بھی لیں، کیونکہ ہر ایک لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اس کا پورا بینیفٹ نہیں ملتا۔ کہنے والے کو یہ اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک وہ اس کے معنی نہ سمجھ لے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس کی تصدیق نہ کر دے۔ یاد رکھیے گا، منافقین بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے جی، زبان سے ادا کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں یقین نہیں تھا۔ تو کیا ہوگا؟ وہ جہنم کے سب سے لوئسٹ لیول پر ہوں گے۔ اپنے وقت کے مسلمان لوگ چونکہ وہ لا الہ الا اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے جہنم کے نچلے گھڑے میں۔ اسی طرح مشرکین اس کلمے کو جانتے تھے لیکن تصدیق نہیں کرتے تھے، نہ ہی عمل کرتے تھے، تو ان کے لیے بھی آخرت میں کوئی نجات نہیں ہے۔ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم جاننا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جتنا انسان لا الہ الا اللہ کے معنی جانتا ہوگا اتنا ہی اس کا میزان عمل وزنی ہوگا، اتنا ہی اس کا نور زیادہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے آخرت میں قیامت کے دن پچ ڈارک ہے، اور اس دن ہر ایک کے پاس اپنی اپنی لائٹ ہے، اور کوئی اپنی لائٹ سے کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، رائٹ؟ اور اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ نالج ایکوائر کرنی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہی کلمۃ الاخلاص ہے۔ ہم صبح شام کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں نا، اصبحنا علی فطرت الاسلامی وعلی کلمۃ الاخلاصی، تو وہ کلمۃ الاخلاص کیا ہے؟ یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہم سورۃ الفتح میں پڑھتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، وہ کلمۃ التقوی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ کون سا ہے؟ یہی لا الہ الا اللہ۔ سورۃ ابراہیم میں کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، وہ کیا ہے کلمۃ طیبہ؟ یہی لا الہ الا اللہ۔ تو کلمہ طیبہ کو شجر طیبہ سے مثال دی گئی ہے۔ یہ کلمہ انسان کو بہتر سے بہتر انسان بناتا چلا جاتا ہے، اور انسان ایک درخت کی طرح گرو کرتا ہے، رائٹ؟ اور یہ گروتھ کا جو ریالٹی ہے، یا ہماری دنیا جو اللہ نے بنائی ہے، اس میں جو گروتھ کا پرنسپل رکھا ہے، دس از اے موسٹ انٹرسٹنگ پرنسپل، کیونکہ ہم سب گروتھ کو پسند کرتے ہیں،
رائٹ. اور ہم انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اسی لیے ہے کہ ہم ایک بہتر انسان کے طور پر گرو کریں، ایک ایسے انسان کے طور پر گرو کریں جو کہ جنت میں بسائے جانے کے قابل ہے. رائٹ. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، ہم اس کے معنی دیکھیں گے. لا الہ الا اللہ 2 جملوں پر مشتمل ہے، اور یہ دونوں جملے اس کے 2 پلرز ہیں. رائٹ. ایک ہے لا الہ وچ از نیگیشن. کس چیز کی نیگیشن؟ شرک اور اس کی تمام فارمز کی نیگیشن. اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی نیگیشن. اور دوسرا جملہ ہے جو کہ دوسرا پلر ہے الا اللہ، ایفرمیشن. صرف ایک اللہ کے لیے ہر قسم کی عبادت کا اثبات، افرم کرنا. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی کو بھی معبود بننے کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. کوئی بھی اگر معبود یا ڈیٹی بنا ہوا ہے اللہ کے سوا تو وہ فالس ہے، وہ ناحق ہے، وہ درست نہیں ہے. لا الہ الا لا الہ حق الا اللہ، حق کا لفظ موجود نہیں ہے لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی اللہ کے سوا لوگوں نے جو معبود بنائے ہوئے ہیں وہ حق نہیں ہے بلکہ باطل ہے. تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کائنات کی سب سے اہم ترین ریالٹی کو ڈکلیئر کرتا ہے، اور وہ کیا کہ اللہ کے سوا ہر معبود کو نگیٹ کرتا ہے اور اللہ کے معبود برحق ہونے کا اس بات کرتا ہے. اور ڈیپلی دیکھتے ہیں اس کو، امیجن کرتے ہیں. لا الہ نگیشن، تو پہلا چیز مجھے اور آپ کو نگیٹ کرنا ہے. کس کو نگیٹ کریں اور کہاں سے نگیٹ کریں؟ ڈیلیٹ کی آپ نے کبھی فائلز؟ ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فائلز کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو چلیے ادھر کی فائلز کو سلیکٹ کرتے ہیں. رائٹ. اپنی سوچ اور اپنے یقین سے اللہ کے سوا ہر ایک کو نکال دیں. آپ کی سوچ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ زمین سے لے کر آسمان تک کے جتنی بھی چیزیں ہیں، ذرے سے لے کر بلکہ مائکرو آرگینزم سے لے کر اور پہاڑ تک، پانی کے ایک ڈراپ سے لے کر سمندر تک، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک، مچھر سے ہاتھی تک، مائکرو آرگینزم سے جبریل تک. مطلب سین اور ان سین دونوں ریلمز میں جائیے اور جو جو چیزیں آپ کو معلوم ہیں ان سب کو نکال دیں. کیا کہیں ان کے بارے میں؟ کیا ان کے اوپر لا پھیر دیں گے کہ یہ ساری مخلوقات سین اور ان سین بوتھ، اور ان کے علاوہ بھی کسی مخلوقات کے ہاتھ میں نہ کوئی نفع ہے اور نہ کوئی نقصان. ان کے ساتھ جڑے ہوئے کسی بھی قسم کے نفع نقصان کے کانسیپٹ کو ڈیلیٹ کر دیں، کٹ کر دیں، ڈیٹیچ کر دیں. میری اور آپ کی سوچوں میں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی، یعنی یہاں سے وہاں تک کے، دنیا سے لے کر اسپیس تک چلے جائیں، جو بھی آپ کی نالج ہے اباؤٹ کریشن، سین اور ان سین بوتھ، اور آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی بھی تھاٹ ہے کہ او یہ فائدہ دے سکتا ہے، تو اب یہ فائل رکھنے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں لا الہ، ڈیلیٹ. تو سمپلی اس کا کیا مطلب ہوا کہ کسی کے پاس کوئی اختیار مینز اتھارٹی، کوئی قوت، کوئی پاور نہیں ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کا اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانے کا. اور یہ جو سین اور انسین مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں ہے. یہ سب کے سب کریٹڈ ہیں، یہ سب کے سب ملکیت میں ہیں اللہ کی، یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے ساتھ مغلوب ہیں. ان سب کا پورا کنٹرول ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے لا الہ. اور الا اللہ جب آپ کہیں گے تو اپنی سوچ میں کیا لائیں گے؟ ایفرمیشن لائیں گے کہ الوہیت کا اس بات اللہ اکیلے کے لیے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ وحدہ کے خدا ہونے، اس کے معبود ہونے کی ایفرمیشن. تو اپنی سوچ اور یقین کو اس پر فوکس کر دیں. کس بات پر؟ کہ بے شک اللہ ہی اکیلا وہی حقیقی معبود الالہ ہے، وہی الواحد الاحد القہار ہے، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، غالب ہے.
تو جب سوچ میں آپ نے یہ چینجز کر دیں تو پھر اب کیا ہو گیا؟ اب لا الہ الا اللہ آپ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں یقین ہو کیا کہ اللہ واحد اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور جب بھی آپ اللہ کے بارے میں اکیلا سنیں تو پلیز کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسانوں کو جب ہم کہتے ہیں وہ بیچارہ اکیلا، نہیں نہیں، وہ انسان تو اکیلا ہو تو بیچارہ ہوتا ہے، لیکن اللہ اکیلا یہ اللہ ہی کی صفت ہے اور یہ اس کی شان ہے۔ تو اللہ واحد اکیلا یکتا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کس کس چیز میں شریک نہیں؟ اس کے رب ہونے میں کوئی شریک نہیں، اس کے معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں، ڈیوینٹی میں کوئی شریک نہیں، اور اس کے ناموں، اس کے صفات، اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو پھر انسان کے دل میں یہ یقین ہو کہ بے شک اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ احد ہے، یکتا ہے اپنی ذات میں، ان ہز بینگ، اور اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہی اکیلا رب ہے اور اس کے سوا ہر ایک کو وہی پالتا ہے، سب اس کے غلام ہیں اور اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ وہی اکیلا خالق ہے اور اس کے سوا ہر ایک مخلوق ہے، اس کے عبد ہیں اور اس کی ملکیت میں ہیں۔ وہی سبحانہ و تعالیٰ اکیلا بادشاہ ہے اور اس کے سوا ہر ایک اس کا مملوک ہے، اس کا سلیو ہے، اور وہ اکیلا ہی الملک العظیم ہے، عظمت والا بادشاہ ہے، وہ جس سے زیادہ عظمت والا اور کوئی نہیں۔ وہ بادشاہ ہے جس کی یہ ساری بادشاہت ہے اور جس ہر چیز اس کی ملکیت ہے، ہر چیز اس کا ڈومینین ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اکیلے اسی کی ہے، یعنی صرف آسمان و زمین کی ملکیت ہی نہیں بلکہ جو کچھ ان میں ہے اس کی بھی ملکیت اسی کی ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ آسمان و زمین کے غیب بھی اسی کی بادشاہت میں ہے، یعنی سین انسین ریلمز، ان کا مالک کس کی بادشاہت ہے ان کے اوپر؟ اللہ کی۔ آسمان و زمین کی کیز بھی اسی کی ملکیت ہیں، آسمان و زمین کے ٹریجرز بھی اسی کی ملکیت ہیں، اور آسمان و زمین کی میراث بھی اسی کی ہے۔ وہ جل جلالہ الواحد الاحد، ہر ایک کا خالق، ہر ایک پر پوری طرح قادر، ہر ایک کا مالک، ہر ایک پر پوری طرح غالب، ہر ایک سے بے نیاز، وہ یکتا اور یگانہ اور اکیلا، جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، اور وہ ہر ایک کو پوری طرح انکمپس کرنے والا ہے۔ الواحد الاحد، کوئی ایک بھی اس کی طرح نہیں ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اکیلا ہی خالق ہے اور اس کے سوا ہر ایک اس کی مخلوق ہے۔ کیا کیا کریٹ کیا ہے اس نے عرش اور کرسی تخلیق کیے، آسمان و زمین کو اسی نے پیدا کیا، پہاڑ اور نباتات اسی نے کریٹ کیے، انسان، حیوان، فرشتے، جن، سورج، چاند، رات اور دن، ذرات اور بڑی بڑی گیلیکسیز۔ وہ اکیلا ہی الالہ الحق ہے، یعنی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے، وہ اکیلا ہی محبت کا مستحق ہے۔ حمد اور شکر اکیلے اسی کا رائٹ ہے۔ تعظیم اور تکبیر، ہماری رسپیکٹ اور اس کی بڑائی ڈکلیئر کرنا، یہ بھی اللہ اکیلے کا حق ہے۔ اس کے سوا جو بھی ہیں ان کی ڈیوینٹی باطل ہے اور ان کی عبادت بھی باطل ہے۔ یعنی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سے لوگوں کو معبود کہتے ہیں، چیزوں کو معبود کہتے ہیں اور ان کی عبادت بھی کرتے ہیں، تو وہ سب کی سب باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ الواحد الاحد العلیم ہے، ہر چیز کا جاننے والا، وہ خوب باخبر ہے اپنی عظیم بادشاہت کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں۔ وہ العلیم ہے، العلام ہے، جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وہ اکیلا وہی الحی القیوم ہے۔ الحی الذی لا یموت، وہ جس کو موت نہیں۔ القیوم الذی لا ینام، وہ خود بھی قائم ہے، سب کو قائم رکھے ہوئے ہے، وہ جو سوتا نہیں ہے۔ السمیع البصیر، ہر چیز کو خوب سننے والا اور دیکھنے والا، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا۔ المحیط، وہ اکیلا ہی بادشاہ ہے، زبردست ہے۔ الجبار، المہیمن، ہر چیز کے بارے میں نگران۔ العزیز، وہ جس کو کوئی اوور پاور نہیں کر سکتا۔
السلام، ہر پیس اور سلامتی صرف اسی کی طرف سے ہے. الجبار، وہ جس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی اس کے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتا. لا الہ الا اللہ، اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، الواحد الاحد، کوئی ایک بھی اس جیسا نہیں. یہ ہے لا الہ الا اللہ. یعنی ایک بالکل ایکسکلوسیو اسٹیٹس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. وہ القوی ہے، کوئی ایک بھی اس جیسا پاورفل نہیں. وہ القادر ہے، وہ جس سے زیادہ قدرت والا کوئی نہیں. وہ القہار ہے، بلند، جس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. نہ اس کو کوئی ہیلپ لیس کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی چیز اس پر چھپ سکتی ہے. سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. یہ میری اور آپ کی سوچ کا کانٹینٹ ہونا چاہیے with regards to لا الہ الا اللہ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب باتیں تو ہمیں معلوم ہیں، تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب باتیں ہمیں معلوم تو ہیں، لیکن وہ ایک بہت ویک سی کوئی کونے میں پڑی ہوئی کوئی فائل ہے ہمارے دماغ کے. یہ احساس ہمیں ہر وقت ہمتاً پوری قوت کے ساتھ نہیں رہتا. معرفت کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کو اللہ جو ریالٹی ہے اس کا شدید احساس آپ کو ہر وقت رہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ توحید اس وقت ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو کہ ایک ہونے کو جاننا، یہ میری اور آپ کی اشد ضرورت ہے. اب آپ کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، بچپن سے ہمیں کلمہ پڑھنا سکھایا گیا ہے. جی سکھایا تو گیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ توحید بہت ڈیلیکیٹ چیز ہے. یہ افیکٹ ہو جاتی ہے، اور توحید کے اوپر غبار بھی آ جاتا ہے، اور انسان کی توحید ناخالص بھی ہو جاتی ہے. اور خاص طور پر جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی توحید کے نالج کو ایکوائر کریں، توحید کی نالج کو ریفریش کرتے رہیں، اور اپنی توحید کے بارے میں بہت کوشش رہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہماری توحید کے اندر کوئی بھی کرپشن یا کوئی بھی ایسی چیز مکس نہ ہونے پائے جو توحید کے اگینسٹ ہو. کیونکہ اگر توحید کے اندر کوئی بھی چیز مکس ہو گئی، یا ہم توحید کے اوپر ہم اسٹیٹ فاسٹ نہیں رہے، تو پھر کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ کوئی پرابلم نہیں، اٹس اے ہیوج پرابلم. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں نجات نہیں ہوگی. تاریخ کے ہر دور میں انسان نے اللہ کے سوا جھوٹے خدا بنائے ہیں، رائٹ؟ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی انسان ایک اللہ کی وحدانیت سے ہٹا ہے، تو اس نے کوئی ایک دو تین خدا نہیں بنائے، ملٹیپل گاڈز بنائے ہیں. وہ ایک خدا یا دو خدا یا تین خدا بنانے پر اکتفا نہیں کرتا، اس کے روزانہ خدا بنتے ہی چلے جاتے ہیں، رائٹ؟ اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اتنے خدا ہیں انسانوں کے کہ ان تمام خداؤں نے پوری ہیومینٹی کو گھیرا ہوا ہے. میں نے پہلے دن آپ سے بات کی تھی نا کہ کون ہے جو ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، کس سے ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. تو بیسیکلی ایک اللہ سے ڈسٹریکٹ کر کے ہمیں بہت سارے ان جھوٹے خداؤں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، ان کو بہت اٹریکٹیو بنایا گیا ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف نان مسلمز ہی نہیں جھوٹے خداؤں کے نرغے میں ہیں، مسلمانوں کو بھی جھوٹے خداؤں نے گھیرا ہوا ہے. اور یہ بات کہ کتنے خدا ہیں، یہ ہم مسلمانوں نے تو کوئی نہیں اس پہ بات کی ہے، لیکن نان مسلمز کے جو تھنکرز ہیں یا اورینٹلسٹ ہیں، انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اس وقت ہیومینٹی کے 5 میجر فالس گاڈز ہیں. اس کے علاوہ ملٹیپل گاڈز کا انہوں نے ذکر کیا ہے. 5 کا ہم ذکر کر دیتے ہیں. یہ 5 بڑے خدا ماڈرن سائنس، ٹیکنالوجی، کیپٹل، ہیومن انٹلیکٹ اور ڈیزائرز. کیسے خدا بن گئے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میجر تو خدا یہی ہے، لیکن اور بھی انہوں نے بہت سارے خداؤں کا ذکر کیا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انسان جب اللہ الواحد الاحد کو چھوڑتا ہے تو پھر جتنے بھی خدا اسے مل جائیں وہ ناکافی رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو صفائی سے نہیں کر سکتے. تو آج کا جو ماڈرن ایجوکیٹڈ ویل ایجوکیٹڈ انسان ہے، وہ اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے انہی 5 خداؤں کی طرف دیکھتا ہے.
آج کی دنیا میں کوئی بڑا مسئلہ وہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے، یہ اس وقت بڑا سمجھا جاتا ہے جب یہ 5 خدا اس مسئلے کے حل دینے میں ناکام ہوں، اور جس کی ریسنٹ مثال ہم نے کورونا یا پینڈیمک میں دیکھی، رائٹ؟ ہم مسلمان جب ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتبار، ہمارا یقین، ہماری امیدیں جب ان 5 اسباب کے اوپر قائم ہو جائیں، اس بات سے لا علم ہوتے ہوئے کہ ان اسباب کے اوپر بھروسہ کرنے سے کس قسم کے سائیکولوجیکل ہارمز یا سوشل ہارمز یا ہمارے ایمان کو کس قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے، اس سے لا علم ہوئے بغیر اگر ہم ان کے اوپر ٹرسٹ کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایمان میں خرابی ہو جاتی ہے، ایمانی پرسپیکٹو۔ جی میں کرتی ہوں۔ علامہ اقبال نے کئی 100 سال پہلے کہا تھا، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اس کو میں اگر اور سمپلی کر کے کہوں کہ اگر آپ ٹیکنالوجی پر، مال و دولت پر، عقل پر، خواہشات نفس پر، سائنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ریلائے کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، تو پھر اس کا مطلب ہے ایمانی پرسپیکٹو میں خرابی ہو گئی ہے، رائٹ؟ اور ان 5 بڑے اور کچھ دوسرے چھوٹے خداؤں کا ذکر ان اورینٹلسٹ نے کیا ہے اپنی کتابوں میں، نہ صرف ان خداؤں کا ذکر ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ان کی عبادت کے طریقوں پر بھی بات کی ہے، رائٹ؟ اب اگر آپ دیکھیں تو ماڈرن سائنس، ٹیکنالوجی، روپیہ پیسہ، ہیومن انٹلیکٹ، یہ سب جو ہیں ہمارے لیے بہت بینیفیشل ریسورسز ہیں، تو ان کے استعمال کے بارے میں بات نہیں کر رہی میں، لیکن ان کا استعمال جب آپ ان کے ہارمز کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ کریں اور آپ کی ریلائنس ان کے اوپر ہو جائے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ مثلا میں اگزامپل دیتی ہوں، مال کی محبت جو ہے، کیپٹل جس کو ہم کہہ رہے ہیں، آج کا انسان جو ہے وہ اس وقت خوفزدہ ہوتا ہے یا اس وقت پریشان ہوتا ہے جب اس کے پاس پیسے نہ ہوں، تو پیسے کی محبت، اس میں اضافے کی فکر اور اس سے اپنی ساری توقعات کا وابستہ کرنا، یہ ایک مسلمان کے ایمان کے لیے تو بہت ہی ہلاکت خیز چیز ہے۔ مال صرف اسی صورت میں اللہ کا فضل ہے جب تک مسلمان کا دل اس کی محبت سے خالی ہو، ورنہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ مسلمان کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے، اس کی اپنی مستقبل سے بے فکری کی بنیاد مال پر بھروسہ یا انحصار نہیں ہوتا یا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رزاقی پر یقین ہونا چاہیے۔ اسی طرح مسلمان کو تنگ دستی میں بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے پیسوں کی تمنا کرنے کے بجائے اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے حصے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر پیسوں پر ڈیپینڈنس ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ خدا بن گئے ہیں۔ اسی طرح عقل اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت اہم نعمت ہے، عقل انسان کے لیے امتحان ہے۔ عقل پر اگر آپ کا ایمان یہ ہو گیا کہ میری عقل ہر مسئلے کا حل دے سکتی ہے، تو پھر اب یہ غلط ہو گیا ہے۔ سجدہ کس بات کی علامت ہے، کس بات کی ایکنالجمنٹ ہے؟ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا بیسٹ پارٹ جو ہے وہ زمین پہ رکھتے ہیں اللہ کے آگے، کہ ہم نے اپنی عقل کو اللہ کی ایبسولوٹ اور پرفیکٹ نالج، اللہ کی ایبسولوٹ اور پرفیکٹ حکمت، دانائی اور قدرت کے سامنے ہم کچھ نہیں سمجھتے اپنی عقل کو۔ اپنی عقل کے بھرپور استعمال کے باوجود مومن کا اصل بھروسہ اور یقین اللہ کی علم اور حکمت پر ہے۔ اس کی عقل اللہ کی اطاعت کرنے میں کوئی حیل و حجت نہیں کرتی، یہی عقل سلیم ہے۔ بندگی میں ایکسل کرنا عقل مندی ہے، اب یہ عقل آپ کے لیے نعمت ہے، لیکن جب عقل پر ایسا ٹرسٹ ہو جائے کہ جو انسانی عقل کہہ رہی ہے بس وہی کافی ہے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ عقل کو خدا بنا لیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جدید دنیا میں، آج کی جو ماڈرن دنیا ہے، اس میں عقل کا سب سے بڑا جو کام انہوں نے لے رہے ہیں وہ خواہش کی تکمیل ہے۔ خواہش کی تکمیل کے رستے تلاش کرنا اور ان پر چلتے رہنا، اور خواہش کی تکمیل کی خواہش کریٹ کرنا،
خواہش کو اس خواہش کو کریٹ کرنا، اس کو فلفل کرنے کے لیے پروڈکٹس بنانا، پھر ان کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا، پھر لوگوں کو مارکیٹ کرنا، لوگوں کو خریدنے کے لیے ان کو اٹریکٹ کرنا، اور یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، ایک بہت میجر سسٹم کو یہ سارا کچھ سپورٹ کر رہا ہے. اور ہمیں بھی بتایا گیا کہ خواہش نفس جو ہے وہ خدا بن جاتی ہے. تو آج کے دور میں ہم کتنی دفعہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں خدا بن گئی ہیں انسان کی. اور ایک اورینٹلسٹ نے، ایک مغربی اورینٹلسٹ نے اپنی کتاب میں ایک تجربہ بھی لکھا ہے جو کہ ہم سب سے بھی ریلیونٹ ہے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ سوال کیا کہ اگر تمہارا کوئی بہت قریبی عزیز بہت بیمار ہو اور تمہیں دو میں سے ایک آپشن لینا ہو، وہ کیا دو آپشن ہیں؟ ایک یہ کہ تم اللہ سے دعا کرو، گاڈ سے دعا کرو، اور گاڈ بھی بگ جی والا، کیپٹل جی والا. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم میڈیسن دو اس کو، اور ان دو میں سے ایک آپشن لو. اور یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس کا جواب مجھے نہیں دیجیے، آپ خود اپنے آپ کو دیجیے گا، اور یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر کون کون سے بت ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے، اس کے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ نہیں، اللہ ہی نے تو کہا، گاڈ نے ہی تو کہا ہے کہ ہم کوئی اسٹریٹجی اختیار کریں. ہاں تو آپ دعا کریں نا، دعا بھی تو اسٹریٹجی ہے. اور انہوں نے پھر آگے یہ لکھا ہے کہ حالانکہ سائنس یہ پروو کر چکی ہے، گو کہ یہ بہت کوئی حتمی نتائج نہیں ہے، اس کے بعد اور بھی ریسرچز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ریسرچ کی دنیا میں تو ریسرچز ہوتی رہتی ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ حالانکہ یہ پروو ہو چکا ہے کہ وہ لوگ بہت جلدی شفا یاب ہو جاتے ہیں جن کے لیے صرف دعا ہو رہی ہوتی ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم میڈیسن کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مل گئی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ سمپلی یو ٹرسٹ آن میڈیسن. میڈیسن مجھے استعمال تو کرنی تھی لیکن اس پہ بھروسہ نہیں کرنا تھا. یہ لا الہ الا اللہ کے اگینسٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ لا شافیہ الا اللہ، لا شافیہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی شافی نہیں ہے. تو پھر ہم چیزیں کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ آپ چیزیں استعمال کریں. وہ کام کریں گی یا نہیں کریں گی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ؟ رب سبحانہ و تعالیٰ کے اذن پر. ان کے اندر کچھ نہیں ہے. تو میں پہلے دن سے جو آپ سے بات کر رہی ہوں، یا جو اللہ اکبر کے وقت بھی ہم نے بات کی کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں آپ ڈیٹیچ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. تو لا الہ الا اللہ بھی بیسیکلی یہی ہے. تو لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ کائنات کی سب سے بڑی ریالٹی ہے. عبادت کے لائق ہونے کے مقام پر، الہ کے مقام پر کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور جو مقام اور مرتبہ اللہ کا ہے وہ کسی اور کا ہے ہی نہیں. تمام انبیاء کی دعوت کا بیسک میسج یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تمام کتابیں اس میسج کو لے کر نازل ہوئیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ساری کائنات اس بات کا اعلان ہے، رائٹ؟ تو مجھ پر اور آپ پر سب سے پہلی، سب سے بڑی واجب چیز، کمپلسری، مینڈیٹری، کہ وہ توحید کا، اللہ کے ایک معبود ہونے کا علم حاصل کرے. سورہ محمد آیت 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیسے جانیں؟ کیسے سیکھیں؟ کیا چیزیں جاننا ضروری ہیں؟ سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو امپورٹنٹ طریقہ ہے اللہ کے طریقوں اور اس کی کونی نشانیوں پر ریفلیکٹ کرنا. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کے ایگزالٹڈ ایٹریبیوٹس اور اس کے کاموں پر غور و فکر کرنا جو اس کی پرفیکشن، عظمت اور میجسٹی پر دلیل ہیں. اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھنے اور عبادت کرنے میں محنت کرنا واجب ہے. اس بات کی نالج ہونا کہ اللہ تنہا ہی پیدا کرنے والا ہے اور تدبیر کرنے والا ہے، نہ کریٹ کرنے میں اس کا کوئی شریک تھا، نہ ہی کوئی اس کی پلاننگ میں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور تنہا ہی وہ معبود ہونے کا حقدار ہے. اور آپ کو معلوم ہے، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑی جو سپورٹ ہے ملی ہے وہ ہمیں سائنٹیفک ڈیٹا سے ملی ہے. یعنی ہمیں اپنی توحید کو کے اوپر یقین کے درجے پر جانے میں جو کنٹریبیوشن سائنٹیفک ڈیٹا کا ہے
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے، اللہ کی کریشن کے بارے میں جو ڈسکوریز ہیں، جو معلومات ہیں، وہ ہمیں ریئلائز کراتی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب چیزیں تنہا کریٹ کی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے سائنٹسٹ چونکہ وہ تو خدا کو نہیں مانتے، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری یونیورس کے پیچھے ایک مائنڈ ہے، کیونکہ اس میں اتنی یونیفارمٹی ہے، اس میں اتنا ڈسپلن ہے، اس میں اتنی کوآرڈینیشن ہے کہ ایک اللہ کا جو کانسیپٹ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارا ایمان ہے، وہ اب کائنات سائنس کا ڈیٹا پروف کر رہا ہے۔ اسی طرح اس بات کا علم حاصل کرنا کہ اللہ وہی اکیلا عطا کرنے والا ہے ہر طرح کی نعمتیں، رائٹ؟ یہ بات، اس بات کی بھی نالج ایکوائر کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کی کس طرح دنیا میں مدد کی جو کہ ایک اللہ ہی کو مانتے تھے۔ یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس سے پھر آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ اچھا اگر میں بھی ایک اللہ کو مانوں گی تو کس طریقے سے میری بھی مدد ہوگی۔ تو یہ چیز آپ کو ریزیلینس عطا کرتی ہے۔ ناؤ ٹائم آپ کہو گے میں اگر آپ کے فیو منٹس لے لوں، صرف میں ایک تھاٹ چھوڑنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ یعنی کیا ہارم ہے کہ جس طرف ساری دنیا جا رہی ہے، جن چیزوں کو بڑا سمجھ رہی ہے اپنی زندگی کو، ان کے بغیر وہ انکمپلیٹ سمجھتی ہیں اور بیچارگی سمجھتی ہیں۔ اگر ٹیکنالوجی نہ ہو کسی کے پاس، وہ سمجھتا ہے وہ بیچارہ بالکل ہی بیچارہ ہے، رائٹ؟ تو کیوں نہ ہم بھی اسی فلو میں چلے جائیں، ہم لا الہ الا اللہ پر کیوں رہیں؟ ہمیں کیا بینیفٹ ہوگا؟ تو بیسیکلی جو توحید ہے وہ سب سے بڑی، یعنی لا الہ الا اللہ کا یقین ہونا، اٹس اے ریفیوج، اٹس اے ریکورس سب کے لیے۔ یعنی دنیا میں اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی مشکل آ سکتی ہے، یا کوئی نہ کوئی مشکل آتی رہتی ہے، انڈیویجول یا کلیکٹیو لیول پر۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کی مصیبتوں کے لیے جو ریفیوج ہے، یا جو ایک پینک بٹن ہے میرے اور آپ کے پاس، وہ توحید لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے مومنین کے لیے تو دنیا اور آخرت دونوں کی تکالیف اور مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی جب سارے سہاروں پر لا کر دیتے ہیں اور ایک اللہ کو پکارتے ہیں، تو ان کی دنیا کی مشکلات سے نجات مل جاتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یا توحید جو ہے، وہ ساری مخلوقات کی فریاد رسی کی جگہ ہے۔ جب آپ اس مقام پہ آ جائیں گے کہ جہاں پر آپ یہ کہنے کے قابل ہو جائیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو بس اب آپ کو ریسکیو کر لیا جائے گا، چاہے آپ اللہ کو مانتے ہوں یا نہیں مانتے۔ اور جتنے یقین کے ساتھ آپ کریں گے، اتنی ہی تیزی اور سوئفٹلی آپ کو ریسکیو کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جس لیول کے آپ ریئلسٹکلی جس درجے پر آپ ہوں گے، اسی لیول پر آپ کی مدد آئے گی۔ وہ جو میں نے شروع میں بتائی ہے نوف رضی اللہ عنہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں کو بلاؤ، فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کے اور آپ کے درمیان 7 آسمان اور عرش حائل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تو ان کی پکار قبول ہوگی۔ اور یہی آج کا ٹیک ہوم لیسن ہے کہ مجھے اپنے اندر لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے امبیڈڈ کرنا ہے، مجھے اتنی نالج ایکوائر کرنی ہے اللہ کے بارے میں کہ وہ اکیلا معبود ہے۔ اور ڈفرینٹ اسپیکٹس میں نے آپ کو ٹچ کیے ہیں ابھی، لیکن یہ بہت ڈیٹیلز ہیں، اور یہ ڈیٹیلز جاننی ہے بار بار ری انفورسمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ارد گرد یہ 5 بڑے خداؤں کی ایڈورٹیزمنٹ، ان کو خدا بنانے کے اوپر پوری ساری طاقتیں اور سارے ریسورسز صرف ہو رہے ہیں کہ کسی طرح ہم بھی ان کو خدا بنا لیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور اس پر ہماری پوری پازیٹیو سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ویل ٹاک اباؤٹ اٹ ٹمارو کہ ایک مسلمان کی سائیکالوجی، اس کا مائنڈ سیٹ، اس کا مومنانہ ورلڈ ویو کیسا ہوتا ہے، رائٹ؟ یعنی جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جب آپ اس کو مانتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو پھر اب آپ کا کیا ورلڈ ویو، کیا مائنڈ سیٹ، یا کیا سائیکالوجی، جو رائٹ ٹائپ آف سائیکالوجی بننی چاہیے، وہ پہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں لا الہ الا اللہ کے حقیقی معنی جاننے، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے، اور ساری زندگی اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم زینا بزینت الایمان واجعلنا ہداة مہتدین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔